پیدائشی جنگجو ہے۔ تو کتنا ہی بزدل کیوں نہ ہو، ہتھیار چلانے سے باز نہیں آتا۔ وار کرنا تیری گھٹی میں شامل ہے اور مقابلہ کرنا تیری فطرت ہے۔ کہاں امن ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ بھلا سمندر کی بکھری ہوئی موجوں پر بھی خشکی ملا کرتی ہے کیا؟ بھلا تپتے صحراؤں کی جان لیوا گرمائش میں راحت ملا کرتی ہے کیا؟ تیری ہر سانس رزم، ہر لمحہ برسرے پیکار اور ہر آن ایک نیا مارکا ہے۔ قدرت نے تجھے بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت بخشی ہے اور تو امن کا متلاشی ہے۔ کسے دھوکہ دے رہا ہے؟ دنیا میں آتے ہی تو نے سب سے پہلی جنگ اپنی بقا کے لیے لڑی۔ ہوش سنبھالتے ہی خود سے ایسی جنگ چھڑ گئی جو خاک ہونے تک جاری رہے گی۔ روزگار کی خوفناک جنگ، ہر میدان میں آگے بڑھنے کا بے رحمانہ گھمسان، ناکامیوں سے ٹکرا کر اٹھنا، کامیابیوں کو سنبھال کر چلنا، اپنوں کے دیے زخموں پر بیگانوں سے مرہم رکھوانا، بیگانوں کی راہزنی پر اپنوں کے گلے لگ کر رونا، جنازے اٹھانا، آنسو چھپانا، بیماریاں، آزمائشیں، بے وفائیاں، تو ہر جگہ لڑتا ہے۔ کبھی خود پر غور کرنا، تو خود کو ہتھیاروں سے لیس ایک جنگجو ہی پائے گا۔ کبھی اپنے دائیں بائیں غور کرنا، تجھے ہر کوئی ہتھیار تانے ہوئے کہیں نہ کہیں برسرے پیکار ہی ملے گا۔ اپنے چاروں طرف دیکھے گا تو خود کو میدان جنگ کے عین وسط میں پائے گا۔ یہاں امن نہیں پیارے کہ زندگی نام ہی جنگ کا ہے۔ لڑتا رہ کہ تو پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوا ہے۔ فتح کے لیے بھرپور کوشش کرنا، شکست سے مت گھبرانا، آخری دم تک کبھی ہتھیار نہ ڈالنا، کیونکہ جس دن تو تھک کر گر گیا اس دن سمجھ لے کہ تو مر گیا اور جنگ ختم۔ نیک نیتی دکھوں کو معذور بنا دیتی ہے اور بد نیتی خوشیوں کو اپاہج کر دیتی ہے۔ پھر کوئی معذور ہو یا اپاہج، زیادہ دیر نہیں چل سکتا، جلد کہیں نہ کہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تیری سب سے بڑی قوت تیری نیک نیتی اور توکل ہے۔ ان ہتھیاروں سے خود کو مزین کر، ہر میدان کو فتح کر، مایوس دلوں کے لیے امید کی کرن بن اور مایوسی کی فضا کو دور کر۔ اگر تمہارا یقین عمل میں ڈھل کر تمہاری زندگی اور تمہارے حالات کو بدل نہیں رہا تو ایسا یقین وہ کھوٹا سکہ ہے جس سے کچھ خریدنا ممکن نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کھوٹے سکے جیب میں ڈال کر تمام عمر اتراتے پھرتے ہیں، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، خوابوں کے محل بناتے ہیں، عمل کے سمندر میں چھلانگ لگائے بغیر ہی دوسرے کنارے پر پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن بالآخر ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ اگر نتائج چاہتے ہو تو اپنے یقین کو عمل میں ڈھال۔ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، البتہ کوشش شرط ہے۔ زندگی کا ہر فیصلہ ایک خریداری ہے۔ ہم اکثر غلط چیز صرف اس لیے خرید لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصل قوت خرید کا درست اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ معاملہ کوئی بھی ہو، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی جیبیں اچھی طرح ٹٹول، اپنی بساط، اوقات، صلاحیت اور طاقت کے مطابق فیصلے کر۔ عارضی نہیں، دائمی اور حقیقی خوشی اور فائدے کے لیے جد و جہد کر۔ انسان ایک گٹھری کی مانند ہے، جیسے ہی ٹھوکر لگتی ہے اندر بھری ہر چیز باہر آ گرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی گرہ تو ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے ہی کھل جاتی ہے۔ اگر عزت پانا چاہتے ہو تو اپنی گرہ مضبوط رکھو، ورنہ وقت کی آندھی تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو زمانے بھر میں پھیلا دے گی، پھر گلی گلی اپنی شناخت ڈھونڈتے پھرو گے۔ اگر تم گناہ کی لذت سے محروم ہو تو جان لو کہ تمہارا ضمیر ابھی زندہ ہے، کیونکہ گناہ کی پوری لذت ضمیر کی پوری موت سے مشروط ہے۔ اس لیے گناہ سے بچ اور ضمیر کو زندہ رکھ، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ دولت کی مساوی تقسیم یقیناً غیر فطری ہے، لیکن امیر اور غریب کے طرز حیات میں جتنا تفاوت ہمیں آج نظر آتا ہے وہ قدرت کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے، کیونکہ قدرت ہرگز اتنی ناانصافی سے کام نہیں لے سکتی۔
اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے مال و دولت میں قدرت نے کس کس کا حصہ چھپا رکھا ہے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی پرتعیش زندگی گزار سکے۔ اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ پہچان کر مستحقین تک پہنچانے میں دیر نہ کر۔ یقین کیجئے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے سب آپ کا نہیں ہے، واللہ آپ کا نہیں ہے۔ مایوسی کی دلدل سے خود کو باہر نکال، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ہمت کر، آگے بڑھ، حالات سے مقابلہ کر، کامیابی و کامرانی کے جھنڈے گاڑ، تاریخ رقم کر، کیونکہ ہار تیرا مقدر نہیں ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔